میں اور ہم آپ کو گاؤں کی خوبصورتی اور یہاں کی بہت سی چیزیں دکھائیں گے۔ ہم موجود ہیں گاؤں کے بیچ میں، ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور جس چھت کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں یہ کچی چھت ہے جو گاؤں میں استعمال کی جاتی ہیں۔ چھت ماشاءاللہ سے آپ دیکھیں گے بہت پیاری چھت ہیں، اور یہاں پہ کچھ پرانی چیزیں بھی آویزہ کی گئی ہیں جو بہت ہی پرانی ہیں، پرانے کلچر کو دکھایا گیا ہے۔ اور یہاں پر آپ کو گائے کے گوبر اور ان کی خوشبو بھی آئے گی، بکریوں کی آوازیں بھی آئیں گی، مرغیوں کی بھی آوازیں یہاں پر آپ کو سنائی دیں گی جو ایک گاؤں میں سنائی دیتی ہیں۔ گاؤں کا پرفضا ماحول اور یہاں کی تازی ہوا وہ ہم اس وقت یہاں پر محسوس کر رہے ہیں۔ اور میں آپ کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کوئی حقیقی گاؤں نہیں، یہ ایک فرضی بنایا ہوا گاؤں ہے۔ آئے ہم اکرم اوان صاحب سے بات کرتے ہیں کہ یہ کتنے سال پہلے تعمیر کیا گیا تھا، اور اس سے تعمیر کرنے کے لیے، اسے بنانے کے لیے، اس کی خوبصورتی کے لیے کتنی محنت کی گئی، اور کہاں کہاں سے آپ چیزیں ڈھونڈ کر لائے، انہیں جمع کیا گیا اور یہاں آویزہ کیا۔ اکرم صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو آپ سب دوستوں کا خاص طور پہ سلامتی نیوز ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائے۔ اور یہ ڈیرا اس کو بنے ہوئے ہو گئے 3 سال، اور تھوڑا سا میں بتا دوں، باقی تو کافی حد تک آپ بتا چکے ہیں۔ ہمارا تعلق ہے بیسیکلی ایک گاؤں والی فیملی سے، دیہاتی خاندان سے۔ میرا گاؤں ہے کہ یہاں سے کراچی سے 1200 کلومیٹر دور، ضلع میاں والی نمبل۔ تو وہ میرا گاؤں ہے۔ ہمارے والد صاحب آ گئے تھے کوئی 65 سن کے لگ بھگ، جب جنگ ہوئی تھی تو کراچی آ گئے تھے۔ یہیں پہ انہوں نے اپنے کاروبار کی شروعات کی۔ آج ہم بھی یہیں پلے بڑھے۔ تو اب میں سمجھتا ہوں کہ فطری طور پہ جو ایک انسان گاؤں والا ہوتا ہے تو اس کے اندر ایک گاؤں کی محبت اور یہ ساری چیزیں موجود رہتی ہیں۔ اب میرا گاؤں چونکہ کافی دور ہے یہاں سے، تو ہم روز روز تو جا نہیں سکتے، اور پھر کراچی کی آپ کو پتہ ہے مصروف زندگی، کاروبار، یہاں پہ اس حد تک انوالو ہو جاتے ہیں کہ جانا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو کوشش یہ کی ہے کہ تاکہ اس تھوڑی سی جو گاؤں کی خامی کو ہم یہاں پورا کر سکیں نا، تو اس سلسلے میں نے یہ ایک پلاٹ تھا مجھے پورا ایک ملا ہے، اور اس کے لیے آپ یقین کریں گے یہ پوری ایک بلڈنگ تھی 3 منزل۔ تو یہ لے کے میں نے توڑوا کے اس کو اس ماحول کی شکل دی ہے، جو تھوڑا بہت آپ کو لگ رہا ہے گاؤں ٹائپ کا۔ اس میں کئی چیزیں ایسی ہیں جو مجھے گاؤں سے منگوانی پڑی ہیں، یہاں پہ نہیں مل رہی تھی۔ کچھ یہاں سے مٹی کے برتن اور یہ ساری چیزیں جتنا ممکن ہو سکا تھا ترتیب دیا ہے اس کو، اور اس میں مزید خوبصورتی کے لیے، یا اس کو ایک جدت کہہ سکتے ہیں یا تقویت دینے کے لیے، ہم نے کچھ جو جانور ہیں گاؤں کے ہماری جو پہچان ہوتے ہیں، ایک بھینس پالی ہوئی ہے، ایک گائے پالی ہوئی ہے، ایک بکری پالی ہوئی ہے۔ اس سے یہ فائدہ ہو رہا ہے کہ شوق کا شوق ہے، اور شوق کے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ ہمیں ذرا اس کی جو ضرورت ہے، یہ چیزیں نعمتیں ہیں آج کل شہر میں ویسے بھی نایاب ہیں، آپ کو پتہ ہے، خالص دودھ ملنا اور یہ چیزیں، تو شوق بھی پورا ہو رہا ہے، اور ساتھ میں یہ اتنی جو قیمتی چیزیں ہیں ہمیں یہ بھی گھر کی حاصل ہو رہی ہیں۔ اچھا دوست اکرم صاحب، وہ لکڑی کا درخت نما ہوتا ہے، اس کے اوپر رکھے ہوئے ہوتے ہیں، تو یہ درخت جو ہے یہ نارملی یہاں بھی مل جاتا ہے یا اسپیشل ہے کوئی یہ وہاں سے؟ یہ بڑی دلچسپ چیز بتاؤں میں آپ کو، اب آپ نے یہ سوال بڑا اچھا کیا ہے کہ پرانے زمانے میں، اب تو مسئلہ یہ ہے کہ اب جو گاؤں ہیں، گاؤں بھی سمجھ لیں شہروں میں بدل رہے ہیں۔ ہمیں قدر ہے، ہم یہاں دور بیٹھے ہیں، ہمیں ان چیزوں قدر ہے، مگر جو گاؤں والے ہیں انہیں ان چیزوں قدر نہیں ہے، وہ بھی آج اب اپنے گاؤں کو شہروں میں بدلنے کے چکر میں۔ تو یہ سمجھ لیں جو پرانے دور میں گاؤں ہوتے تھے، گاؤں دیہات میں، وہاں پہ جو کچن ہوتا تھا، یعنی سمجھ لیں جو درخت آپ جس کی بات کر رہے ہیں نا، درخت کی جو شاخ کڑی ہے، یہ ایک قسم کا کچن ہے۔ یہ اس وقت یہ خاصا ہوتا تھا کہ جہاں پہ وہ چولہا جلتا تھا، مٹی کا لکڑی، اس کے ساتھ ایک وہ لکڑی کا ایک اسٹینڈ سا ہوتا تھا جس سے مٹی کے گھڑے پانی اسی کے ساتھ یہ ہوتا تھا، اور اس کے اوپر وہ شاخیں کٹی ہوئی ہوتی تھیں۔ یہ ویسے درخت کی شاخ کو کاٹا جاتا ہے اور کاٹ کے اس کو اس طریقے سے اس میں کئی برتن ٹانگ دیے، تو یہ ایک قسم کا آپ سمجھ لیں کچن ہے، یہ درخت کھڑا ہوا ہے جی۔ اور کچھ یہاں پہ مٹی کے برتن ہیں، جیسے ہم نے مزار قائد دیکھا، چھوٹا سا بنا ہوا ہے، مینار پاکستان دیکھا، اور باب خیبر بھی دیکھا ہے، یہ بھی یہاں پر ہم نے آپ کے بیٹھک میں دیکھے، موجود ہیں آپ کے گاؤں میں۔ جی جی، یہ آپ نے دیکھا ہوگا یہاں پہ آ کے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر پاکستانی کو ایک اپنا ایک ایسا انداز رکھنا چاہیے کہ جس سے پاکستانیت بڑھے، جس میں کسی کی طرف جھکاؤ پیدا نہ ہو یا کسی کی طرف سے کوئی کھنچاؤ پیدا نہ ہو۔ تو میرا الحمدللہ ایک حلقہ احباب ہے، اور ہر قسم کے دوست آتے ہیں، تمام پورے پاکستان سے دوست آتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا یہاں میں نے ڈسپلے میں 4 صوبوں کا ایک خوش آمدید ان کو کہا ہوا ہے، جی آیا نو وشات کے، اور پلی کرے آیا پخیر راغلے۔ تو اسی طرح میری خواہش یہ تھی کہ میں یہاں پہ اور بھی کوئی چیزیں جو ڈسپلے ہیں ان کے اندر میں نے کہ 4 صوبوں کو نمائندگی ملے۔ تو سندھ کی مجھے آسانی سے مل گئی مزار قائد، وہ میں نے بنوا لی، اور اس کے بعد پنجاب کی نمائندگی کے لیے مینار پاکستان، پختونخوا کی نمائندگی کے لیے باب خیبر۔ اب مسئلہ آ رہا تھا بلوچستان کا، بلوچستان کیونکہ ہمارا چھوٹا صوبہ ہے، چھوٹا بھائی ہے ہمارا، تو سب سے زیادہ حق بنتا ہے، مگر میں یہاں کے پریشان ہو گیا ہوں، کیونکہ وہاں کی جو ایک شناخت تھی وہ میرے لیے سب سے بہتر میرے خیال میں یہی تھی کہ جو ریزیڈنسی ہے قائد اعظم کی زیارت میں وہ، لیکن اس کا ایک ماڈل اتنا مشکل ہے کہ وہ آسانی سے بن نہیں پا رہا۔ تو اس کے لیے میں کافی بھاگ دوڑ کی ہے، میں نے کراچی، نیو کراچی گیا ہوں، صبا سنیما کے پاس، وہاں کمہار بیٹھتے ہیں، ان کو بھی میں نے ڈسپلے دکھایا، مگر وہ بھی فی الحال بنانے سے قاصر ہیں۔
اب میں سوچ رہا ہوں کہ اس کا متبادل حال میں یہ نکالوں کہ آپ نے یہ ہنگول نیشنل پارک میں سنا ہوگا، پرنسس آف ہوپ بنا ہوا ہے ایک، تو وہ بھی بلوچستان کا ایک ماڈل ہے، تو میں چاہ رہا ہوں کہ اس کو ڈسپلے کر دوں۔ جی عمران صاحب سے بھی ہم نے بات کی، اور سلامتی نیوز دیکھنے والے تمام ویورز کا میں بہت شکر ادا کرتا ہوں، اور وہ ہماری ویڈیوز بھی دیکھتے ہیں، ہماری ویڈیوز کو شیئر بھی کرتے ہیں، اور اس ویڈیوز کو بھی دیکھیں اور شیئر کریں، آپ کو گاؤں کا ماحول کراچی شہر کے بیچوں بیچ ملے گا۔ کیمرہ مین حسین ہیرو کے ساتھ ثاقب ارائیں، قصر